بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیاں شروع ہوتے ہی بہت سارے بچے او پی ڈی کے اندر اور ہاسپٹل ایمرجنسی میں نزلہ زکام کھانسی کے ساتھ ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور اکثر اوقات والدین یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں اپنے بچے کو دودھ دہی یا اس طرح کی چیزیں دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ سٹوریاں بنی ہوئی ہیں، متھ بنی ہیں کہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ ریشہ بنتا ہے اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دودھ جو ہے وہ بھی لوگ پتی ڈال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ دودھ کے علاوہ جو دہی، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو چھاتی کے خراب ہونے کی صورت میں یا چیسٹ انفیکشن کی صورت میں یا سردیوں کے اندر بچے کو نزلہ زکام ہو تو ہم دہی دے سکتے ہیں، یا روٹینلی چھوٹے بچوں کو ہم دہی دے سکتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جواب آج کے ہم ویڈیو میں 1v1 ڈسکس کریں گے، اور وہ تمام جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ دہی کے یہ نقصانات ہیں، یہ چیسٹ انفیکشن کاز کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس خوراک کی افادیت کے اوپر بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی بچے کی صحت کے لیے، اور موجودہ صحت جو اس کی بچپن کی ہوتی ہے اور آئندہ آنے والی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات آتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کی تمام ان سوالات کا جواب دیں گے، اور دہی کے ہم کچھ جو بنیادی اصول ہیں استعمال کرنے کے، اور دہی کے کیا نقصان ہے یا نہیں ہے، ان تمام سوالوں کے 1v1 جواب دیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عابد علی رانجھا ہے، میں سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، اور گزشتہ 3 دہائیوں سے علی ہاسپٹل ڈسکا میں بچوں کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ دہی ایک ایسا سپر فوڈ ہے، اور اس کو ایمپرر فوڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ دہی کھانے کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی زمانے میں دہی کو بادشاہ اپنی خاص قسم کا جو ان کا دیوان ہوتا تھا یا خاص قسم کا کھانا ہوتا تو اس میں اسپیشل ڈش کے طور پہ بھی پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دہی جو ہے وہ دنیا میں مختلف قسم کی جو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہیں، جس میں مختلف یوگرٹ ود فروٹس ہے، یا اور قسم کی جو ان میں چیزیں ڈال کے اس کے ساتھ بھی جو دہی کے ساتھ جو ہے وہ چٹنی بنائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دہی ایک ایسا فوڈ ہے جس کو ہم سپر فوڈ جیسے میں نے بولا کہتے ہیں، اس کو مختلف طرح سے ہم کھلا سکتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں آج سے کئی سو سال پہلے حکیم حضرات دہی کو ایک دوائی کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، اور کچھ ادویات کو دہی کے ساتھ کھانے کے لیے ترجیح دیتے تھے۔ تو آج ہمارا صرف اور صرف مقصد والدین کو یہ آگاہی دینا ہے کہ اگر بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہو، چھاتی خراب ہو، تو آپ نے دہی کو نہیں بند کرنا، کیونکہ دہی ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل جو بچوں کی خوراک ہے۔ جو ہی 6 ماہ کی عمر کے بعد ہم ٹھوس غذا شروع کرتے ہیں، تو جہاں ہم کیلا چاول شروع کرتے ہیں وہاں دہی بھی ایک ایسی غذا ہے جو زود ہضم ہے، اور آسانی سے بچے ہضم کر لیتے ہیں، اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دہی کے اندر بے شمار قسم کے اللہ نے جو ہے وہ نادر مول جو ہے وہ مرکبات ڈالے ہوتے ہیں، لیکن چند ایک کام ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ دہی کے اندر جو ہے وہ پروٹین بھی ہوتی ہے، فیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وائٹامنس بھی ہوتے ہیں۔ وائٹامنس میں جو ہے وہ وائٹامن اے ہوتا ہے، اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں وائٹامن بی ہوتا ہے، بی کمپلیکس جسے کہتے ہیں، B12 بھی ہوتا ہے اور B2 بھی ہوتا ہے، اور باقی اس کے اندر منرلز میں جو ہے وہ کیلشیم بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ زنک بھی ہوتی ہے، میگنیشیم بھی ہوتی ہے، اور پوٹاشیم بھی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بے شمار قسم کے فائدے ہیں۔ وائٹامن ڈی اور کیلشیم جو ہے وہ بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اور ہڈیوں کی گروتھ کے لیے بہت اس کا اہم جو ہے وہ رول ہے، لہٰذا بچوں کو ابتدائی ہی ایام میں 6 ماہ کے بعد دہی ان کی خوراک کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ دیگر چیزوں کا اگر فائدہ آپ کو بتائیں تو بے شمار ان کے فوائد ہیں، لیکن چند ایک کا میں ذکر ضرور سمجھوں گا کہ دہی بچے کو کھانے سے بچے کا جو امیون سسٹم ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اور بچے کو طرح طرح کی نزلہ زکام کھانسی کی الرجی سے بلکہ افاقہ ہوتا ہے۔ یہ گٹ ہیلتھ کے طور پہ بھی یہ ایک فوڈ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بے شمار قسم کے پرو بائیوٹکس ہوتے ہیں جو بڑی آنت کے جو گڈ بیکٹیریاز ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جو بیڈ بیکٹیریاز ہیں ان کو مارنے میں مدد دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ انڈائجیشن سے یعنی بدہضمی سے بھی بچے کو بچاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو 6 ماہ کے بعد جو انفینٹائل کولکس آتے ہیں
जो दही खाने वाले बच्चों को डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट्स कम आते हैं। याद रखिए कि आपने जब बच्चे को दही देना तो उसमें किसी किस्म की चीनी या शक्कर या इसका इस्तेमाल नहीं करना, अपने प्लेन जो दही है वो बच्चे को देना है। इसके अलावा इसकी खास मकदार है। अगर छोटा बच्चा 6 माह से लेकर 7 तक है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून पर डे उसको दे सकते हैं। अगर बच्चा साल से 2 साल तक है तो उसको आप 1/4 कप जो है वो से लेके आधे कप तक दे सकते हैं मैक्सिमम। और अगर बच्चा 2 साल से 5 साल तक है तो आप आधे कप से 1 कप तक दही जो उसको दे सकते हैं। अगर इस मकदार में देंगे तो उसको प्रॉपर प्रोटीन भी मिल जाएगी, फैट भी मिल जाएगी, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे और विटामिन भी बेशुमार मिल जाएंगे। उसको किसी किस्म का कोई मुज़र असरात जो दही का नहीं आएगा। इसके अलावा ये भी तहकीक में आया है कि जो बच्चे दही खाते हैं इब्तदाई अय्याम में, उनको बड़े होकर उनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कहते हैं उसकी मकदार ज़्यादा होती है और LDH है उसकी मकदार कम होती है। लिहाजा फ्यूचर में उनको हार्ट अटैक से भी जो अल्लाह ताला की ज़ात बचाते हैं। और दीगर बीमारियां जो है उनके में भी दही का एक बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे अगर जो दही खाने वाले लोग हैं इनको जो कोलोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारी है वो भी कम होती है और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज भी इनको कम होती हैं और बाकी जो है इनको पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी भी कम होती है। और ऐसे लोगों में बच्चों में H pylori जो है वो भी ग्रोथ उसकी भी जो है वो रुक जाती है। लिहाजा दही के अगर मैं फ़ायदे आपको गिनाने शुरू कर दूँ तो बेशुमार हैं। यहाँ आखिर में मैं यही आपको पैगाम दूंगा कि दही को अपने बच्चे की खुराक का ज़रूर हिस्सा रखें, इसको कतई मना ना करें। बेशक उसकी ज़ुकाम की बीमारी हो, उसको छाती खराब हो या उसको नज़ला हो, खांसी हो, दही का किसी दुनिया की तहकीक के अंदर ये साबित नहीं हुआ कि ये चेस्ट इन्फेक्शन या रेशा काज करता है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं उनका अगर मैं जिक्र करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 1993 में अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने भी एक स्टडी की थी और उसमें उन्होंने एक पूरी बाकायदा स्टडी में कुछ लोगों को लिया जिनको दही खिलाई और उनमें उनका जो जब चेक किया टिशू के साथ के उनके जुकाम नज़ले के साथ जो रेशा निकलता है तो उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा हुआ जिनको दही नहीं खिलाई गई थी। लिहाजा आप तसल्ली रखें, दही बच्चे को खिलाएं, इसको मना मत करें और कोशिश करें कि दही को प्लेन दें। अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और भाई को दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।